الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا موضوع ہے عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اس ذات کریمی نے سالوں کو بنایا، دنوں کو بنایا، مہینوں کو بنایا، وقتوں کو بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سالوں کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے، وقتوں کے اعتبار سے بعض دنوں کو، بعض وقتوں کو، بعض مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بڑھ جاتا ہے تاکہ انہیں اعمال صالحہ اور اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کا موقع ملے، اور اطاعت اور فرمانبرداری میں اللہ کی طرف سے تعاون ملے۔ اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عظیم موسموں کے اندر، وقتوں کے اندر، دنوں کے اندر جو وقت اور جو موسم بندے کو دیا ہے، ان وقتوں میں سے عشر ذی الحجہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کے ایام پر، دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے عظیم نفع اور برکت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، حضرت مجاہد اور مفسرین حضرات، ابن کثیر، ان سب کی روایات کے مطابق ولیال عشر سے مراد عشر ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں جو قسم کھائی ہے وہ فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور عشر ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ عشر ذی الحجہ کی فضیلت احادیث کے اندر بھی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں ایک نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یعنی عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، چاہے سال کے کسی بھی مہینے، کسی بھی وقت کر لے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں سے 3 اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، جن کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ یعنی عشر ذی الحجہ میں مجھے اور آپ کو 3 اعمال ضرور کرنا ہے، اور اس کی پابندی کرنا ہے، اس پر مداومت کرنا ہے، تاکہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ہمیں پورا کا پورا نفع مل جائے۔ ان اعمال میں سے جو پہلا عمل ہے وہ روزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشر ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ عشر ذی الحجہ کا ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشر ذی الحجہ کی ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ جو روزوں کی فضیلت ہے، یہ عشر ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک کی ہے، کیونکہ 10ویں تاریخ کا روزہ، 10ویں ذی الحجہ کا روزہ جائز نہیں ہے، اس لیے 9 روزوں کی فضیلت اس احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔
4 چیزوں کا اہتمام پوری زندگی کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 عاشورے کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ نمبر 2 عشر ذی الحجہ کے روزے 9 روزے۔ نمبر 3 ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15 تاریخ کو۔ نمبر 4 فجر کی نماز کے پہلے 2 رکعتیں یعنی سنت نماز۔ اس کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ عشر ذی الحجہ کے اعمال میں سے جو دوسرا عمل ہے وہ شب بیداری ہے۔ ولیال عشر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا قرآن کی سورہ فجر کی دوسری آیت کے ذریعے سے قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، لہٰذا ان راتوں میں عبادت کی کثرت اور اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عشر ذی الحجہ میں عبادتوں میں خوب مجاہدہ فرماتے تھے، راتوں کو عبادت میں جاگتے تھے، لوگوں کو حکم دیتے تھے ان راتوں میں چراغ نہ بجھاؤ، یعنی نیند چھوڑ کر ان راتوں میں خوب عبادت کیا کرو۔ عشر ذی الحجہ کی راتوں میں نوافل، ذکر و تلاوت اور استغفار اور دعا کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے عشر ذی الحجہ کے اعمال میں سے جو تیسرا عمل ہے وہ ذکر کی کثرت ہے۔ ذکر کی کثرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، ان میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، لہٰذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحمید یعنی الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہیں، لہٰذا ان دنوں میں تسبیح، تحلیل اور تکبیر اور تحمید کثرت سے کیا کرو۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اب یہ عشر ذی الحجہ کے اعمال ہیں جو کرنے کے اعمال ہیں، لہٰذا ذی الحجہ شروع ہوتے ہی ان مبارک اذکار کی کثرت خوب اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عشر ذی الحجہ کے اندر ایک عمل مستحب ہے جو آخر میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جس شخص کا بھی ارادہ یا جس عورت کا بھی ارادہ قربانی کا ہے اور جس کے ذمے قربانی واجب ہے، اور یہ قربانی واجب نہیں پھر بھی اپنے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے احادیث کے اندر ایک مستحب عمل ہے۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن اور بالوں کو کاٹنے کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق میں بتا رہا ہوں کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن اور بالوں کو نہ کاٹنا بہتر ہے۔ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب اور ثواب اور اجر ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بالوں کو اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ جو ممانعت ہے یہ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی واجب اور فرض نہیں ہے، لہٰذا عشر ذی الحجہ میں بال اور ناخن کا نہ کاٹنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی کاٹ لے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، نہ کاٹنا بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔